اس طرح تو ہونا تھا۔ ایسا ہنگامہ تو اب برپا کیا ہی جانا ہے۔ یہ سارا کھیل سجایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ یہ میلہ جس چادر کو جھپنے کے لیے لگایا گیا ہے وہ مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت، بقا اور استحکام کی چادر کی ہے۔ اس ملک کے 50 سال سے گروی شدہ نام نہاد اقتدار اعلیٰ پر مکمل قبضے پر بڑی طاقتوں میں جنگ اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب 11 اکتوبر 2011 کو امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا فارن پالیسی میگزین میں مضمون "امریکاز پیسیفک سینچری" امریکہ کی بحر الکاہل میں اگلی صدی کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں اس نے تمام امریکی تھنک ٹینکوں کی مکتب کردہ خارجہ عسکری پالیسی کا واضح خاکہ بتایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ آئندہ صدی کی امریکی سیاست اور خارجہ پالیسی کا مرکز افغانستان اور عراق کی بجائے ایشیا ہوگا، جس کی بنیادی وجہ ابھرتی ہوئی عالمی قوت چین کی معاشی اور جغرافیائی ناکہ بندی ہے۔ ٹھیک 8 سال بعد 4 نومبر 2019 کو امریکی عسکری قوت کے مرکز پینٹاگون نے اپنی اس پالیسی کے مرکز و محور ایشیا کا حدود اربابی بتا دیا کہ اب امریکہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے سمندروں پر مکمل اختیار اور قبضے کی جنگ میں داخل ہو رہا ہے۔ اسے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا نام دیا گیا۔ یہ حکمت عملی اس وقت دنیا کو ایک بار پھر دو بڑی قوتوں کے درمیان جنگ کی طرف کشاں لے کر آ چکی ہے، اور امریکہ اس جنگ میں اپنے کسی بھی ہدف کو نہیں چھپا رہے۔ ان کے نزدیک اس دنیا کے وسائل، آبی و بحری راستوں اور ان راستوں سے وابستہ معیشت کو اپنے تابع کرنے کے لیے انہیں گزشتہ 20 سالوں سے دنیا کے نقشے پر معاشی قوت بن کر ابھرنے والے چین کو روکنا ہے اور اس کے ہر اتحادی کا سر کچلنا ہے، خواہ وہ ایک بار پھر سے ابھرتی ہوئی قوت روس کیوں نہ ہو۔ جن دو ملکوں کو روس اور چین کی شہرک سمجھا جاتا ہے اور جن کا جغرافیائی محل وقوع چین اور روس کے لیے اس قدر اہم ہے کہ جیسے ان معیشتوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہو، وہ یوکرین اور پاکستان ہیں۔ یوکرین سے بحر اسود کی ناکہ بندی ہو سکتی ہے اور پاکستان سے بحیرہ عرب اور بحر ہند کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی روس اور چین کی معیشتوں کے لیے لائف لائن ہیں۔ یوکرین کو پاکستان میں تازہ برپا ہونے والے سیاسی تماشے سے 6 سال پہلے گزارا جا چکا ہے، اور آج ہم پر بھی وہی حکمت عملی آزمائی جا رہی ہے۔ سوویت یونین سے آزادی کے بعد امریکی CIA نے کمال محنت اور وسیع سرمایہ کی مدد سے یوکرین میں ایک ایسی سیاسی قیادت کو جنم دیا جس کے دل و دماغ یورپ کے حق میں خرید لیے گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے اس قوم پرستانہ تنازع کو استعمال کیا جو وہاں آباد 23% روسی اور 77% یوکرینی عوام کے درمیان موجود تھا۔ یوکرین پر آزادی کے بعد سے ہمیشہ سے ایسے سیاسی گروہ کی حکمرانی رہی ہے جو روس کی جانب اپنا رجحان رکھتا تھا۔ اس پارٹی کا وکٹر یانوکووچ جب 2004 میں برسر اقتدار آیا تو اپنے خاص ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے سپریم کورٹ کے ذریعے اس کے خلاف فیصلہ لیا گیا جس نے الیکشنوں کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ اب یورپ نواز اپوزیشن کے ہاتھ میں عدالتی فیصلے کا ایک ایسا ہتھیار آ گیا جس کی مدد سے ان کے لیڈر یشچینکو نے جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں کا آغاز کر دیا، لیکن پھر وہ اچانک شدید بیمار پڑ گیا۔ ایک ہمدردی کا نعرہ بلند کیا گیا کہ اسے روس کی خفیہ ایجنسی نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی ڈرامے، ہنگاموں اور زہر خورانی سے پیدا ہونے والی ہمدردی کے جذبات نے اسے اقتدار کی کرسی پر پہنچا دیا، اور روس کا ہمدرد صدر وکٹر یانوکووچ اپوزیشن میں چلا گیا۔ یوکرین میں سیاسی قیادت خرید کر عوامی جذبات پر انگیختہ کر کے اقتدار کی تبدیلی کو دنیا بھر کے دانشور زرد انقلاب، اورنج ریولوشن کہتے ہیں۔ اپوزیشن کی اس تحریک کو جن عالمی ڈونرز اور یورپی ممالک کے اداروں نے براہ راست سرمایہ فراہم کیا، ان میں امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، USAID، نیشنل ڈیموکریٹک انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹی ٹیوٹ جیورجی اور فریڈم ہاؤس سوروز اوپن سیکیورٹی شامل تھے، جبکہ 1988 سے ہی امریکہ کا نیشنل انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی یوکرین کی سیاسی پارٹیوں کو خفیہ طور پر سرمایہ فراہم کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب ان بکاؤ سیاسی پارٹیوں نے
سپریم کورٹ کی مدد اور میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے روس کے حمایت یافتہ صدر کا تختہ الٹ دیا تو گارڈین کے ذریعے ان تمام غیر ملکی اداروں کے نام بھی شائع کروا دیے گئے جو اس زرد انقلاب میں فنڈ مہیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے دیدہ دلیری۔ اب روس کو خطرے کا احساس ہوا اور اس نے بھی یوکرین کی سیاست میں اسی طرح حصہ لینا شروع کر دیا جیسے یورپ اور امریکہ لیتے ہیں۔ ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں روس کا حمایت یافتہ وکٹر یانوکووچ ایک بار پھر 2010 میں برسر اقتدار آ گیا۔ اب امریکہ نے گزشتہ 10 سالوں سے سیاسی پارٹیوں اور این جی اوز کو دیے گئے فنڈ سے تماشا لگانا شروع کیا۔ ان سیاسی پارٹیوں نے اپنے ورکروں کو آہستہ آہستہ سڑکوں پر لانا شروع کیا جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں روس کو چھوڑ کر یورپی یونین کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہیے۔ دوسری جانب صدر یاکووچ کے حامی بھی روس کی حمایت میں سڑکوں پر نکلنا شروع ہوئے اور پورے ملک میں تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب نومبر 2013 میں معاملہ زیادہ بڑھنے لگا تو امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک کھل کر سامنے آ گئے۔ ان کے سفیر اپوزیشن رہنماؤں سے نہ صرف کھل کر ملاقاتیں کرنے لگے بلکہ یورپی یونین کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوسوں اور دھرنوں میں بھی کھلے عام شرکت کرنے لگے۔ اس کے بعد ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کا کاروبار امریکی سرمایہ سے شروع ہوا۔ روس کے منظور نظر صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ اس نے ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس اور فوج میں امریکی سرمایہ کے زور پر بنائی گئی لابی نے ہنگاموں پر قابو پانے والے تمام قوانین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ دارالحکومت کیف کی سڑکوں پر لڑائی شروع ہوئی، 98 لوگ مارے گئے، 15,000 زخمی اور 100 لوگ لاپتہ ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی قوم کو خون خرابے سے بچانے کے لیے یاکووچ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، نئے الیکشن کا اعلان کیا، استعفیٰ دیا اور روانہ ہو گیا۔ یوکرین کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے موجودہ حالات کو رکھ کر دیکھیں اور تمام تعصبات کو ذہن سے نکال کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر چند دن بعد عمران خان کے متوالے اور اپوزیشن کے جیالے اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کچھ کیا یا کروایا جا سکتا ہے۔ امریکی پالیسی کے حوالے سے یوکرین اور پاکستان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ امریکہ یوکرین کو ایک پرامن اور اپنا اتحادی ملک بنا کر اپنا حلیف رکھنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان کے بارے میں اس کی پالیسی یہ ہے کہ اسے مسلسل عدم استحکام کا شکار، معاشی طور پر پسماندہ اور مستقل افراتفری کا شکار ملک بنایا جائے۔ ایسے میں قوت و اقتدار کی وہ جنگ جو امریکہ نے اگلی پوری صدی کے لیے چین کے خلاف شروع کر رکھی ہے، اس میں پاکستان اب ایک عالمی کھینچا تنی کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ ایک خون ریز ہنگامے کی دیر ہے، ایک چنگاری کے سلگنے کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا نظر نہیں آ رہا اس میں نہ سیاست بچے گی نہ سیاستدان، نظام بچے گا نہ نظام کے پروردہ، وہی رہے گا جو اس کشمکش میں جیتے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، اور جب جنگ کسی نظریے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اقتدار اور غلبے کے لیے ہو تو پھر وہاں وہی جیتتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔